سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر کی صفتوں کو، خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ رسول اللہ کے بہترین ساتھی، اچھے محبت کرنے والے اور با اعتماد ساتھی اور محبوب خدا کے رازوں کو جاننے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، آپ لوگوں میں سب سے پہلے مومن، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص، پختہ یقین رکھنے والے اور متقی پرہیزگار تھے۔ آپ دین کے معاملات میں بہت زیادہ سخی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی دوست تھے۔ آپ کی صحبت سب سے اچھی تھی، آپ کا مرتبہ سب سے بلند تھا، آپ ہمارے لیے بہترین واسطہ تھے۔ یہ سارے الفاظ سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے۔ اے صدیق اکبر، آپ ہمارے لیے بہترین واسطہ تھے، اور آپ کا انداز خیر خواہی، دعوت و تبلیغ کا طریقہ، شفقتیں، عطائیں رسول اللہ کی طرح تھیں۔ آپ رسول پاک کے بہت زیادہ خدمت گزار تھے۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں، اے صدیق اکبر، اللہ آپ کو اپنے رسول اور اسلام کی خدمت کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ پھر کہتے ہیں، اے صدیق اکبر، جس وقت لوگوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا تو آپ نے رسول اللہ کی تصدیق فرمائی۔ حضور نبی کریم کے ہر فرمان کو آپ نے حق اور سچ جانا، اور ہر معاملے میں آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ اور اے صدیق اکبر، اللہ نے قرآن کریم میں آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی ڈر والے ہیں۔ اس آیت میں صدق به سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا، اے صدیق اکبر، جس وقت لوگوں نے بخل کیا، اپنا مال چھپایا، آپ نے اپنے مال کی سخاوت کی ہے۔ لوگوں نے مصیبتوں، تکلیفوں میں رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ اور اے صدیق اکبر، آپ حضور نبی کریم کی صحبت بابرکت سے بہت زیادہ فیضیاب ہوئے۔ عمر کے 47 سال صدیق اکبر نے حضور کے ساتھ گزارے ہیں۔ پھر فرمایا، اے صدیق اکبر، آپ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ثانی اثنین کا لقب عطا فرمایا ہے۔ صدیق اکبر، آپ یار غار ہیں، اللہ نے آپ پر سکینہ نازل فرمایا، یعنی سکون نازل فرمایا۔ آپ نے نبی کریم کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے، اور اے صدیق اکبر، آپ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی، امین اور رسول پاک کے خلیفہ تھے۔ اور اے صدیق اکبر، آپ صرف رسول پاک کے خلیفہ ہی نہیں، آپ خلیفہ بنے تو آپ نے خلافت کا حق ادا کر دیا ہے۔ جو خلیفہ بننے کا حق ہوتا ہے وہ آپ نے ادا کر دیا۔ آپ نے دین سے پھرنے والوں سے جہاد کیا۔ صدیق اکبر، حضور کے وصال ظاہری کے بعد آپ لوگوں کے لیے سہارا بنے۔ جب لوگوں میں اداسی اور مایوسی پھیلنے لگی تو اس وقت بھی آپ کے حوصلے بلند رہے۔ اے صدیق اکبر، لوگوں نے اپنے اسلام کو چھپایا، لیکن آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ جب لوگوں میں کمزوری آئی تو آپ نے لوگوں کو طاقت عطا فرمائی، لوگوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور لوگوں کو آپ نے سنبھالا۔ اے صدیق اکبر، آپ نے ہمیشہ نبی کریم کی سنتوں کی پیروی کی، اور آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ برحق تھے۔
کوئی منافق، کوئی کافر آپ کے حوصلوں کو پست نہ کر سکا، جھکا نہ سکا، گرا نہ سکا۔ آپ نے کافروں کو ذلیل کیا، دشمنوں پر خوب شدت کی۔ آپ کافروں اور منافقوں کے لیے غیظ و غضب کا پہاڑ تھے۔ لوگوں نے دینی معاملات کے اندر سستی کی، لیکن آپ نے خوشی خوشی دین پر عمل کیا ہے۔ اے صدیق اکبر، لوگوں نے حق بات سے خاموشی اختیار کی، مگر آپ نے علی الاعلان کلمہ حق کہا۔ جب لوگ اندھیروں میں بھٹکنے لگے تو آپ کی ذات ان لوگوں کے لیے مینار نور ثابت ہوئی۔ آپ نے ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو دوبارہ اسلام کے قریب کیا۔ جب آپ نے ان کو ہدایت کی، انہیں سمجھایا، اور وہ لوگ آپ کی طرف آئے اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اے صدیق اکبر، آپ سب سے زیادہ ذہین و فتین، اعلیٰ کردار کے مالک، سچے، خاموش طبیعت، دور اندیش، اچھی رائے کے مالک، بہادر اور سب سے زیادہ پاکیزہ خصلت والے تھے۔ یہ ساری تعریفیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کی قسم، جب لوگوں نے دین اسلام سے دوری اختیار کی تو سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام قبول فرمایا ہے۔ آپ مسلمانوں کے سردار تھے، آپ نے لوگوں پر مہربان باپ کی طرح شفقتیں فرمائی۔ اور اے صدیق اکبر، جب لوگوں کے کندھے بوجھ سے تھک کر نڈھال ہو گئے تھے تو آپ نے ان لوگوں کے بوجھ کو اتارا اور ان کے سہارا بنے۔ اے صدیق اکبر، جب لوگوں نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تب آپ نے قوم کی باغ ڈور سنبھالی۔ جس چیز سے لوگ بے خبر تھے آپ اسے جانتے تھے۔ جب لوگوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تو آپ نے صبر سے کام کیا۔ اے صدیق اکبر، جو چیز لوگ مانگتے آپ انہیں عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اے صدیق اکبر، لوگ آپ کی پیروی کرتے رہے، کامیابی کی طرف بڑھتے رہے۔ آپ کے مشوروں کی وجہ سے لوگوں کو ایسی ایسی کامیابی ملی ہے جو لوگوں کے گمان کے اندر بھی نہ تھی۔ اے صدیق اکبر، آپ کافروں کے لیے دردناک عذاب تھے اور آپ مومنوں کے لیے رحمت، شفقت اور محفوظ قلعہ تھے۔ پھر کہتے ہیں خدا کی قسم، آپ اپنی منزل مقصود کی طرف پرواز کر گئے اور آپ نے اپنے مقصود کو پا لیا۔ آپ کی رائے کبھی غلط نہ ہوئی، آپ نے کبھی بزدلی کا مظاہرہ نہ کیا، آپ بہت نڈر تھے، کبھی بھی گھبراتے نہیں تھے۔ گویا آپ جذبوں اور ہمتوں کا ایسا پہاڑ تھے جسے نہ کوئی آندھی ڈگمگا سکی، نہ ہی سخت گرج والی بجلی اس کو ہلا سکی۔ پھر کہتے ہیں صدیق اکبر، آپ بالکل ایسے ہی تھے جیسے حضور نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا۔ صدیق اکبر نے اپنے زمانے میں ہی سیدنا فاروق اعظم کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیا تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے علی کا حق مارا تھا، خود خلیفہ بن گئے، جبکہ حق مولا علی کا تھا۔ اگر صدیق اکبر نے ظلم کیا ہوتا تو مولا علی یہ کہتے کہ آپ نے خلافت کا حق ادا کیا، آپ رسول پاک کے بعد سچے خلیفہ تھے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، صدیق اکبر نے اپنے بعد سیدنا فاروق اعظم کو بھی خلیفہ بنا دیا، لیکن اس کے باوجود مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی تعریفیں فرما رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولا علی جانتے تھے، اسی لیے نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر۔ یہ رافضی بے حیا ہوتے ہیں، اور آج یہ رافضیت بنام مولائیت، جو مولائیت کے نام کے اندر رافضیت ہے، یہ مولائی نہیں ہے۔ مولائی کہتے مولا علی والے کو، تو مولا علی والا سچا تو سنی ہوا کرتا ہے، یہ مولا علی والے تھوڑی نا، یہ رافضی ہیں، شیعہ ہیں مردود۔ نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر، فقط مومن کو ہوتی ہے حیا صدیق اکبر کی۔ صدیق اکبر کی حیا صرف اور صرف مومن کرتا ہے، اس لیے کہ علی کی محبت مومن کی پہچان ہے، تو علی ہی تو صدیق اکبر کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب جو علی والا ہوگا وہ صدیق اکبر والا بھی ہوگا وہ۔